بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 22 میں تمام محترم ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نئے اسلامک اسکالر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح حسب معمول آج بھی ایک نئے موضوع اور ایک نئے اسلامک اسکالر کے ساتھ حاضر ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے سب سے پہلے جو آج کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے 3 محبوب چیزیں۔ 3 محبوب چیزیں، ان سے کیا مراد ہے، یہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالر موجود ہیں، آئیے میں سب سے پہلے ان کا آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ہی تشریف فرمایا جناب حضرت علامہ مولانا احمد رضا مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، کیا حالت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ ماشاء اللہ۔ جی تو محترم ناظرین، میں نے آپ کو آج کے جو ہمارے اسلامک اسکالر ہیں، جو کہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ان کا تعارف میں نے آپ کو کروا دیا۔ تو آئیے اب ہم جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ استاد محترم، سب سے پہلے جس طرح میں نے ناظرین کو تعارف کروایا موضوع کا، 3 محبوب چیزیں، تو سب سے پہلے تو اس پر کچھ گفتگو فرما دیں کہ 3 محبوب چیزیں، ان سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے تھوڑا بریف کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اپنے اس پلیٹ فارم سے اس نیکی کی دعوت کے اس پیغام میں مجھے بھی اپنی طرف سے نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے موقع فراہم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے شروع سے اب تک براہ راست آپ کے یہ سلسلے چل رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کو کامیابی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے۔ آمین۔ 3 محبوب چیزوں کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے اور چینجنگ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ جو روایت میں نے پڑھی اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے خوشبو، اور دوسری چیز ہے منکوحہ عورتیں، ازواج مطہرات، اور تیسری چیز فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، اور محبت رسول کا لازمہ یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے، اس کی محبوب چیزوں سے محبت رکھتا ہے، اور اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو محبت رسول یہ کمال ایمان کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اپنا کر اس کو اپنا لیا جائے۔ جن چیزوں کو حضور نے پسند کیا ان کو پسند رکھا جائے، اور جن کو پسند نہیں فرمایا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یہی انداز اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کو دیکھتے ہیں، تو ان کا بھی انداز یہی تھا۔ اگر ہم واقعی راہ ہدایت پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی انداز کو اپنانا ہوگا، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب صحابہ کے معمولات کیا تھے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے، جو حضور کا معمول ہوتا، چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے یا نہیں دیا، ہم ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنا لیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مشہور ہے کہ آپ کسی جگہ پر اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے،
تو آپ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیا وجہ ہے، کوئی خاص حکمت ہے، کس وجہ سے یہاں پر چکر لگوا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا لا ادری الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ ففعلتہ، وجہ نہیں پتا، صرف اتنا بتایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا تو میں بھی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان نہیں کچھ خبر میں کیا کر رہا ہوں، میں پھیرے ناکا کو لگوا رہا ہوں، اللہ، مجھے شادمانی اسی بات کی ہے ادا سنت مصطفیٰ کا۔ مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ تو یہ انداز ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ کار تھا۔ اسی طرح آپ ہی کا ایک اور جگہ پہ، ایک اور موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا وانما نفعل کما رأیناہ یفعل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، ہمیں کچھ خبر نہیں تھی اور ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسا حضور کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان بھی مشہور ہے، حجر اسود کے سامنے آئے تو کہنے لگے انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ثم قبلہ، حجر اسود کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا، پھر آپ نے اس کو چوما۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ اس پہ کلام ہے لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ کا انداز اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ حضور کی پسند کو دیکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ انداز کو دیکھتے تھے، جو چیز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہوتی اسے اپنانا شروع کر دیتے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ ہم بھی اگر راہ ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں تو حضور کا فرمان جیسے میں نے عرض کیا کہ اصحابی کا نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانا جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو صحابہ کا بھی انداز تھا، حضور کو دیکھ کر چاہے نہ بھی حکم فرمایا تو عمل کر لیتے۔ تو اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور نے جن چیزوں سے محبت کی ہے ہم بھی ان سے محبت کریں، جی، اور جن کو ناپسند کیا ان کو چھوڑ دیں۔ تو اسی لیے تین محبوب چیزوں کے حوالے سے بھی یہ ہے، چونکہ حضور نے ان کو اپنایا، جی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں محبوب ہیں تو امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ان محبوب چیزوں کو محبوب رکھیں محبوب رکھیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تاکہ ہم بھی اس راہ ہدایت پر گامزن ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا ابھی قبلہ صادق محترم کی گفتگو میں کہ تین محبوب چیزیں کون سی ہیں۔ تو قبلہ سب سے پہلے جو محبوب چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز آپ نے بتائی وہ ہے خوشبو۔ تو یہاں پہ میں یہ سوال درج کرنا چاہتا تھا کہ خوشبو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، استعمال فرمائی، تو ان کا خوشبو لگانے کا انداز کیسا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ خوشبو بہت پسند تھی، اور یہ بھی اگر کہا جائے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر خوشبو استعمال فرماتے تھے تو وہ بھی تعلیم امت ہی کے لیے فرماتے تھے، وگرنہ تو آپ سراپا مجسم خوشبو تھے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے تو مشک و عنبر سے بھی بڑھ کر خوشبوئیں آتی تھی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کو دیکھ کر جدھر سے آپ گزرتے آپ کو تلاش کر لیا کرتے تھے، تو ان کو تو خوشبو لگانے کی بظاہر ضرورت ہی نہ تھی، تو خوشبو اگرچہ پسند فرماتے تھے، آپ کے جسم اقدس سے مشک عنبر سے بڑھ کر خوشبوئیں آتی تھیں، اور یوں جس طرف سے گزر جاتے صحابہ اس راستے کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں پیارے کے پیارے گیسے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے تو خوشبوئیں پھوٹتی تھیں، آپ تو سراپا مجسم خوشبو تھے، لیکن پھر بھی آپ نے خوشبو کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ نے اسے استعمال فرمایا سبحان اللہ۔ اور عمدہ خوشبو لگائی۔ جی، شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات موجود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ خوشبو پسند کیا کرتے تھے، اور خوشبو لگانے کی آپ نے امت کو بھی ترغیب دلائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص عمدہ قسم کی خوشبو تھی جس سے آپ استعمال کرتے تھے۔ استعمال کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین اور عمدہ قسم کی خوشبو تیار کرتی، اور میں حضور کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں وہ خوشبو لگایا کرتی تھی، اور اس کی چمک بھی ظاہر ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو پسند فرماتے تھے۔ پھر اسی طرح اور روایتوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک میں، سر مبارک کے بالوں میں خوشبو کا استعمال کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا یہ خوشبو لگانے کے حوالے سے بات اب چلی ہے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بہت پیاری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بہت پسند بھی فرماتے تھے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خوشبو کا تحفہ دیتا تو آپ رد بھی نہ فرماتے تھے۔ یعنی 3 چیزیں وہ جو ہیں جن کو رد نہیں کرنا چاہیے، جس میں خوشبو ہے، تکیہ ہے، دودھ ہے۔ اور محدثین نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ یہ ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں، عام سی چیزیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ قیمتی، بہت زیادہ قیمتی نہیں ہوتی، اور اس سے یہ ہے کہ وہ دینے والا خوشی سے دے رہا ہوتا ہے، تو اگر ایسا نہ ہو کہ وہ قبول نہ کرنے سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل توڑنے سے بچنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ دل دکھ نہ جائے کسی کا، اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص اہتمام فرماتے تھے۔ اب اس میں مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ خوشبو ایسی استعمال کرے کہ جس کا رنگ نہ ہو اور خوشبو ظاہر ہو، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے جس کا رنگ ہو لیکن خوشبو کی مہک بہت زیادہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی وہ خوشبو اجنبی لوگوں تک نہ پہنچے، وہاں جانا منع ہے۔ اپنے شوہر کے لیے، اپنے محارم کے لیے وہ خوشبو لگا سکتی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، عورت کو بھی منع نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ پہ جہاں اس کی خوشبو کی مہک غیر محرموں تک پہنچے تو وہاں اس کو منع ہوگا۔ عمدہ خوشبو استعمال کرنی بھی چاہیے۔ اب اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے کہ بہترین خوشبو استعمال کرنے سے عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، عقل میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی عقل میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے خوشبو کا استعمال۔ تو اس میں اس انداز سے خوشبو کا استعمال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بھی ہے، تو ہمیں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو اپنانا چاہیے اور بہترین خوشبو لگانی چاہیے۔ خوشبو کے استعمال میں ایسا رکھنا چاہیے کہ کسی ایسی خوشبو کو نہ لگائے جس سے دوسرے لوگوں کو اذیت پہنچے، یا بعض اوقات بہت تیز خوشبو، کسی کو الرجی یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس سے بھی احتراز کیا جانا چاہیے۔ باقی محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ کا تو پسینہ مبارک ہی بہترین خوشبو تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود تھے، آپ محو استراحت تھے کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پسینہ مبارکہ کو ایک شیشی میں اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہوئی تو آپ نے کہا کہ آپ اس سے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نجعلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، ہم اسے اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، اور یہ بذات خود بہترین سے بہترین خوشبو ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پسند تھی، اور جیسے شروع میں نے کیا کہ یہ تعلیم امت کے لیے حضور لگاتے تھے، ورنہ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اس کی خوشبو کی ضرورت بھی نہ تھی۔ تو ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو ضرور اپنانا چاہیے، اور یہ پسندیدہ شے ہے، اور 3 محبوب چیزوں میں ایک محبوب چیز ہے، لہٰذا اسے ہمیں بھی محبوب رکھنا ہے، محبوب رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، اور اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح آپ نے وہ قول بھی ابھی بتایا کہ جو عمدہ خوشبو لگاتا ہے اس کی عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی سنت میں حکمت ہے نا، سنت حضور کی پسندیدہ چیز ہے تو اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، تو ان کو اپنانا چاہیے۔ اچھا قبلہ، یہاں پہ آج سے جو ہمارے اس سے پچھلے جو ایپیسوڈ رہے، پچھلی جو ٹرانسمیشن پروگرام تھے، ان میں ایک تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تذکرہ بھی ہم کر چکے ہیں، ان کا موضوع ایک دن رکھا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا موضوع بھی رکھ چکے ہیں، ان کے معاملات، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، ان کا رہنا سہنا کس طرح تھا، اپنی زندگی میں کس طرح انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو یہ جو 2 ازواج مطہرات ہیں، ان پر ہم آلریڈی پہلے سلسلوں میں گفتگو کر چکے تھے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری محبوب چیز ہے وہ ہے منکوحہ عورت، نیک بیوی، ازواج مطہرات۔ تو یہاں پہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ، جس طرح ہم نے پہلے تو یہ گفتگو کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حضور کے ساتھ کیسا تعلق تھا،
کس طرح ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتی تھیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کیسا تعلق تھا، رہنے سہنے کا انداز تھا. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا، رویہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا، برتاؤ کیا تھا ازواج مطہرات کے ساتھ؟ دوسری چیز یعنی جس کا ہم نے موضوع میں رکھا ہے وہ ہے منکوحہ عورتیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب اشیاء میں سے ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جائیں، پیچھے جائیں، تو عورت کی جو کیفیت اسلام سے پہلے تھی وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. جو اس کو کار ذلت میں رکھا گیا تھا اور جو پستی اس کو تھی وہ کسی پر مخفی نہیں. اسلام کے دامن رحمت میں آنے کے بعد عورت کو چند حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے اسلام نے جو مقام اور مرتبے دیے ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور انہیں اس ذلت اور پستی سے نکال کر ایک اعلیٰ ترین مقام اسلام نے دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے اس عورت کو بھی یہ حصہ ملا اور حضور کی رحمت اس پر سایہ فکن ہوئی، تو گویا وہ پستی سے نکل کر اسے ایک عزت کی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا. اب مختلف حیثیات سے اس کے لیے مختلف فضیلتیں احادیث میں وارد ہیں اور ان پر فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. ازواج مطہرات کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا انداز اور برتاؤ رکھا ہے کہ 9 ازواج کے اکٹھے رہنے کے باوجود بھی کسی کو بھی آپ سے شکایت نہ ہوتی تھی، اور دوسروں کو بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھلائی کی وصیت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے ساتھ خیر اور بھلائی ہی سے پیش آنے کا دوسروں کو بھی حکم دیا اور ترغیب دلائی، اور پھر کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، جو اپنی زوجہ کے لیے بہترین ہے. تو یوں خود بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ ایک دوستانہ تعلقات جس سے آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے اخلاق کا برتاؤ تھا اور امت کو بھی اسی چیز کی تعلیم دی ہے. اور اس کی مثال ہمیں آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کیا ہے. تو ان کی سیرتوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے دوستانہ تعلق ایسے تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیسے اندازہ لگا لیتے ہیں، کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ کہا جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر قسم اٹھاتی ہو تو یوں اٹھاتی ہو لا ورب محمد، یہ الفاظ سے قسم اٹھاتی ہو، اور جب مجھ سے کچھ ناراضی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو پھر کہتی ہو لا ورب ابراہیم، اس وقت میرا نام ذکر نہیں کرتی. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی فرمایا کہ صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چھوڑتی. تو یہ انداز ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک دوستانہ تعلق. پھر ایک اور موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ ہے کہ آپ پیدل کہیں جا رہی تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوڑ میں مقابلہ ہوا. تو اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور سے آگے بڑھ گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پیدل ایک جگہ سے جا رہے تھے، گزرنا ہوا تو دوبارہ دوڑ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جسم پہلے سے بڑھ گیا. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے آگے نکل گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرائع محبت فرمایا کہ یہ اس جیت کا بدلہ ہو گیا آج. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک دوستانہ انداز اور بھلائی والا، خیر والا، حسن سلوک والا ایک انداز اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اسی کی تعلیم امت کو بھی دی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی امت کو بھی کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں. تو محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو، حضور کی سیرت کو دیکھ کر ہمیں بھی اسی انداز میں ہی اپنی اس زندگی کو گزارنا چاہیے. یہ بڑا حسین رشتہ ہے، اور کیا جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کے 2 پہیے ہیں، میاں بیوی گاڑی کے. تو اب یہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت
تعلق، حسن اخلاق، پیار اور محبت کا رشتہ قائم رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر اس انداز سے ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا، تو اگر ہم اس انداز سے اپنے گھروں میں رہنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں اور بہت ساری لڑائیاں جھگڑے یہ ختم ہو جائیں اور ایک پرامن معاشرہ تشکیل پا جائے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو قبلہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ 3 محبوب چیزیں، اس میں سے تیسری جو محبوب چیز تھی جو سب سے اہم ہے، بہت اہم ہے، نماز۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ چیز تھی، تیسری چیز جو ہے وہ ہے نماز۔ اور اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی قرار دیا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ گفتگو فرما دیں۔ تیسری محبوب شے جو حضور نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اگرچہ اہمیت صلاۃ پر قرآن مجید کی بہت ساری آیات شاہد ہیں، پھر نماز کی فرضیت کا انداز اس کی اہمیت پر واضح ہے۔ بقیہ فرائض زمین پر ہیں، لیکن اس کی فرضیت بھی شب معراج ایک خاص موقع کے ساتھ وابستہ ہے، یہ بھی اس کی اہمیت پر دال ہے۔ لیکن ہم جس چیز کو لے کے چلیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کیا ہے؟ اس کو آپ یوں کہہ لیں، یہ ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور کسی شے سے بہت زیادہ خوشی اور انتہا درجے کی خوشی ہو تو اس کے لیے اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعبر بها عن المسرۃ ورؤیت ما یحبہ الانسان، یعنی آپ قرۃ العین سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ انسان جس چیز سے بہت زیادہ فرحت اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، جس سے انسان کو بہت خوشی ملتی ہے، اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو گویا اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنی بہت زیادہ یعنی قلبی لگاؤ اور اس کو بہت ساری فرحت اور خوشی کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا۔ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو حضور نماز کی جانب متوجہ ہو جاتے تھے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب بہت زیادہ خوشی اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوتی ہے۔ اب امتی کو بھی تو چاہیے نا کہ آقا جس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اپنائے۔ ایسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ امتی مشقت میں پڑے تو یہ حضور پر گراں ہے، اور سب سے اہم ترین گراں وہ اللہ کے عذاب کو دور کرنا ہے۔ یعنی یہ بہت گراں، عذاب میں پڑنا بہت گراں ہے، اس کو دور کرنا یہ اہم ترین کام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے بھلائی کے خواہاں بھی ہیں، حریص علیکم۔ حضور اپنی امت سے کیسا لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح کا فرمان موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت وضو کے ساتھ مسواک لازم کر دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا، لیکن لازم نہیں کیا کہ کہیں امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی شفقت فرمانے والے ہیں۔ پھر حضور پیدا ہوئے تو ربی حب لی امتی کی صدائیں، آپ نے زندگی گزاری، راتوں کو شب بیداری کر کے تہجد گزار رہ کر امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے، قبر میں امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، حشر میں امت کی شفاعت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے بے قرار رہیں گے۔ مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا وہ شعر ہے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ تو یہ انداز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ساری زندگی امت کی فکر میں رہے، آپ نے زندگی میں قبر میں بھی امت کی فکر، پھر اس کے بعد پل صراط پر، حوض پر، میزان عمل پر امت کی بخشش کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار رہیں گے۔ اب اس کیفیت کے باوجود اب دیکھیں نا، امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی امت سے اتنی محبت فرمائے، اتنی شفقت فرمائے، اور یہاں تک کہ
رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ مجھے 3 سوال کرنے کا حکم دیا گیا، جس میں سے میں نے 2 دنیا میں کر لیے، اور اس میں بھی دونوں میں امت کی بخشش کا سوال ہے، اللہم اغفر لی امتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ نے فرمایا اخرت الثالثۃ لیوم اور یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، میں نے 2 سوال یہاں کیے، وہ بھی امت کی بخشش کے، اور تیسرے کو اس دن کے لیے مؤخر کر لیا ہے کہ جس دن ساری مخلوق میری طرف رجوع کرے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضور کی طرف رجوع کریں گے، وہی بات کہیں گے، اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، تو حضور اس دن بھی شفاعت فرمائیں گے۔ تب امتی ہونے کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم بھی محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا سبب بنے۔ اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دھن دولت قربان کرنی پڑے، مال جان اولاد کی قربانی دینی پڑے، نہیں، صرف اور صرف 5 وقتہ اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جائیں، رب کے حضور حاضری دیں، نماز پڑھیں، اسی سے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی۔ اور تفسیروں میں یہ بات موجود ہے کہ اس بات کو علماء نے بیان کیا کہ فمن ادعا محبت اللہ وخالف سنت نبی فهو کذاب بنص کتاب اللہ تعالی، کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور حضور کی سنت کا خلاف کرے تو وہ کتاب اللہ اس کے جھوٹا ہونے پر گواہ ہے، صراحت کے ساتھ اس کے جھوٹا ہونے پر اعلان کرتی ہے، اس لیے کہ جو کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے یحب خواصہ والمتصلین بہ فہذا ہوا قانون العشق، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے خواص اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو حضور سے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محبت ہے اس میں وہ نماز پڑھ کر محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ کسی شاعر نے کہا تھا لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو ضرور ان کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا اور یہی ہے کہ ہم ان 3 چیزوں کو جو حضور کی پسندیدہ ہیں انہیں اپنائیں۔ اور نماز بالخصوص، اگر نماز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نماز تو ایسی شے ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک تابعی بزرگ ہیں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہا کرتے تھے اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں یا جنت میں داخل ہو جاؤں تو میں جنت میں داخل ہونے کی بجائے 2 رکعت نماز پڑھنے کو اختیار کروں گا۔ کیوں؟ جنت میں جانا جو ہے یہ میری خواہش کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اور نماز ادا کرنا یہ رب کی رضا پر عمل کرنا ہے۔ تو گویا میں جنت میں جانے کی بجائے نماز پڑھنے کو ترجیح دوں۔ فاروق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 5 گانا نماز کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سی خصوصیات سے نوازے گا، جن میں سے چند ایک میں بیان کرتا ہوں کہ حضور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ عز و جل کا محبوب بن جائے گا جو 5 گانا نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ دوسرے نمبر پر اسے جسم کی تندرستی ملے گی، تیسرے نمبر پر فرمایا فرشتے اس کی حفاظت کریں گے نماز پڑھنے والے کے بارے میں، چوتھے نمبر پر آپ نے کہا کہ اس کے گھر میں برکت ہوگی، 5ویں نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے چہرے پر صالحین کا سا نور آ جائے گا، اور پھر فرمایا نماز پڑھنے والا 6 نمبر پر اس کا دل نرم ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر 7ویں نمبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا وہ پل صراط بجلی کی سی تیزی سے پار کر جائے گا، سبحان اللہ۔ اور 8ویں نمبر پر وہ شخص جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جہنم سے آزادی نصیب ہوگی، اور پھر 9ویں نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں اسے ان لوگوں کا پڑوس ملے گا جن کے بارے میں یہ بشارت ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ انداز ہے کہ نماز پڑھنا کتنے سارے فضائل کا باعث ہے، کتنی احادیث، اگرچہ یہ ٹاپک تو بہت ہی وسیع ہے، ہم نے اختصاراً اس کی اہمیت اور بالخصوص اس زاویے سے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو امتی کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 3 چیزوں کو اپنائے،
ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جب بندہ واقعی حضور سے محبت کرنے والا، جی حضور کا محب، اور اس محبت میں وہ حضور کی پسندیدہ شے کو اپنانے بھی لگ جائے، حضور کی اتباع میں بھی لگ جائے گا، تو اسے انعام یہ ملے گا کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے۔ قرآن میں فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ان محبوب چیزوں کو، جی یہ تین محبوب چیزیں اس روایت میں جو خلاصتاً ہم نے تین چیزوں کو صرف لیا، وگرنہ تو اس کے اندر آگے خلفائے راشدین کی بھی تین محبوب چیزوں کا ذکر ہے، وسیع روایت ہے، لیکن بالخصوص ہم نے انہی تین چیزوں کو لیا کہ اگر ہم اسی کو لینے میں کامیاب ہو جائیں، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے لگ جائیں، تو یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کامیابی کا ذریعہ، جی بالکل۔ تو محترم ناظرین، جس طرح قبلہ استاد محترم نے ابھی آخر میں جو نماز کے حوالے سے گفتگو فرمائی، تو اس پر بھی ضرور عمل پیرا ہوں، جو بھی گفتگو تھی اس پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور محترم ناظرین، یہاں پہ میں یہ قبلہ استاد محترم سے آخر میں یہ سوال بھی کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے دیکھیں قبلہ استاد محترم نے شروع میں آغاز میں جو گفتگو فرمائی کہ صحابہ کرام کا انداز کیسا تھا، حضور کی ہر سنت کو اپناتے تھے، ان کی زندگی، اپنی زندگی میں ان کا کوئی اپنا کام کچھ بھی نہیں تھا، جو حضور کام کرتے تھے بس اس کام کو کرتے جاتے تھے حضور کے پیچھے پیچھے۔ تو بس اگر کاش ہم بھی ایسے بن جائیں، صحابہ کی اداؤں کو اپنانے والے بن جائیں، کیونکہ صحابہ کی ادا کون سی تھی؟ صحابہ کی ادا وہی تھی جو میرے آقا کریم کی ادا تھی۔ تو قبلہ استاد محترم یہاں پہ کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جو ٹاپک ہے وہ تو جس طرح چھیڑتے جائیں گے، اس کو لیتے جائیں گے تو توالت اختیار کرتا جائے گا۔ تو یہاں پہ آخر میں صرف یہ چاہوں گا کہ ایک سے دو جملوں میں یہ جو تین محبوب چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام عطا فرما دیں۔ تینوں چیزوں کے حوالے سے تفصیل سے ہم نے بات کر لی۔ فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ انسان اگر کامیابی کی راہ پر چاہتا ہے نا، تو وہ صرف حضور کی سیرت کو اپنا لے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے اسوہ حسنہ پہ چلنے لگ جائے اور انداز صحابہ والا رکھے، جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائے، حضور کے طریقے پر چلے، سنتوں کو اپنائے، اور صحابہ کرام سے ہدایت، چونکہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں، تو ہدایت کے ستاروں سے ہدایت کا طریقہ جانتے ہوئے، ان کی اقتداء میں، ان کے انداز کو دیکھتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو، حضور کی سنتوں کو، حضور کے احکامات کو اپنانا شروع کر دے، انشاءاللہ اسی میں بندہ مومن کی کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تو کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ استاد محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور اتنے اہم مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مزید دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ہر صحابی سے پیار کرنے والا بنائے، کیونکہ حضور کا ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ تو حضور کے ہر صحابی سے محبت کریں، پیار کریں، ان کی اداؤں پر عمل کریں، ان کی اداؤں کو اپنائیں۔ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔